رغم أنني أعرف إن الله غفور رحيم. أستغفر الله. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے ایپیسوڈ کا پارٹ 1 میں نے رات میں اپلوڈ کر دیا تھا. آج اگر بات کریں پارٹ 2 کی، تو جنگ کے بعد جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے دونوں بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آ کر ابو سفیان کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو اپنی آنکھ پیش کی ہے اللہ کی راہ میں، اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خالد مجھے کوئی غم نہیں اگر میری دوسری آنکھ بھی اللہ کی راہ میں ضائع ہو جائے، یہ اسی کی ہے، اس پر اسی کا ہی حق ہے. اب اس کے بعد ایک بہت ہی دل خراش سین فلمایا گیا ہے اس سیریز میں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نزع کی حالت میں ہوتی ہیں تو ان کے دونوں بیٹے اور ان کے خاوند، ان کی بہو ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. تو ہند بنت عتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اماں جان، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ضرور آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. اب یہاں پر ہند بنت عتبہ رو رہی ہوتی ہیں اور اپنے ان گناہوں کو یاد کر رہی ہوتی ہیں جو انہوں نے جہالت کے دور میں کیا تھا اور جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے ساتھ کیا تھا. وہ ان سب کو یاد کر رہی ہوتی ہیں اور رو رہی ہوتی ہیں اور مسلسل استغفار پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو اس پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا، آپ اس پر امید رکھیں، اس کی رحمت پر امید رکھیں. اس کے باوجود ہند بنت عتبہ بار بار استغفار پڑھتی ہیں اور کلمہ دہرا رہی ہوتی ہیں اور وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، جو کچھ میں نے کیا اللہ مجھے معاف کرے. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن لوگ جو ہے نا، یہ اپنے دلوں میں اس قدر ایسی نفرت ڈال دیتے ہیں کہ اس کو نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. آج وہ لوگ بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے اوپر بھونک رہے ہوتے ہیں کہ جن کی اوقات ان کے سامنے ایک کیچڑ جیسی بھی نہیں ہے. یہ بہت ہی زیادہ افضل لوگ تھے اور انسان تھے، فرشتے نہیں تھے. انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں. اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ جب اسے اپنی غلطی کا پتہ چل جائے تو وہ اس پر شرمندہ ہو اور اللہ سے معافی مانگے. یہی چیز ہند بنت عتبہ کر رہی تھی جب وہ نزع کی حالت میں تھی. وہ اسی کو دہراتے ہوئے، استغفار کو اور کلمے کو دہراتے ہوئے ہی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں. اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی اور ان کے والد ہند بنت عتبہ کی تدفین کرتے ہیں، جس کے بعد یہ لوگ دمشق کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو میں بتا دوں کہ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق اور جارڈن کا گورنر لگا دیا تھا، دمشق کو ان کے انڈر دے دیا تھا. تو یہ وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی موجود ہوتے ہیں اور ان کی بیگمات بھی. اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی سلطنت کا ایک بہت ہی مضبوط قلعہ تھا، اسے گرانے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. یہ اسی سلطنت کا قلعہ تھا کہ جن کے بادشاہ کا نام ہرکلس تھا، جسے ہرکل بھی کہا جاتا ہے. اس قلعے کو گرانے کی بہت ساری کوششیں کی گئی تھیں جو کہ ناکام رہی. بالآخر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ایک ایسی تدبیر اپنائی اور پھر اس قلعے کو فتح کر لیا گیا تھا. وہ ایپیسوڈ 4 کے اندر فلمایا گیا ہے. اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم کی چابیاں لینے جاتے ہیں تو وہاں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کر امن کا معاہدہ کرتے ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ لکھو معاویہ. تو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب لکھتے ہیں جو عمر بن خطاب انہیں کہتے ہیں. تو وہاں پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ سے لکھواتے ہیں کہ لکھو کہ جتنے بھی عیسائی ہیں ان کی جان اور مال اب ہماری ذمہ داری ہے، ان کی جان اور مال محفوظ رہے گی، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی کسی کو قتل کیا جائے گا. جو لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں انہیں جزیہ دینا ہوگا اور پھر ان کے مال اور ان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی. اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے باہر آتے ہیں اس حال میں کہ یروشلم بیت المقدس کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور پھر مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں. اس پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے.